آپ سب کو امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم مارک اور وکٹوریا باؤلنگ ہیں۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی بائبل کو لیں اور نوٹ بک کو اور کچھ نوٹس بنائیں تاکہ آپ دوبارہ ان کو پڑھ سکیں اور حقیقت میں خدا کے کلام کے الفاظ کو حاصل کریں، اور وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی زندگیوں پر عظیم اثر ڈال رہا ہے۔ ہم ایمان کے عنوان پر کچھ پروگراموں سے بات کر رہے ہیں اور ہم انہیں الفاظ سے بات کو جاری رکھیں گے۔ تو آئیے مارک شروع کرتے ہیں۔ ہاں، یہ شاندار ہے۔ آئیں اس پر کچھ سیکنڈ کے لیے نظر ثانی کریں۔ پہلے ہم نے اس پر تعلیم دینی شروع کی تھی کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اور پھر دوسری چیز جس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب ایمان آ جاتا ہے تو ایمان دل کے ساتھ یقین کرتا ہے کہ جسمانی حواس کے باوجود میری باتوں پر یقین رکھ۔ ہم دل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں جو کہ خدا نے کہا اور جو کہ جسمانی حواس کہتے ہیں، اور ہم نے انہیں مکمل کر لیا ہے۔ ایمان اب ہے، یہ حالیہ جملہ ہے۔ ہم خدا کے الفاظ لیتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں۔ حالیہ دن کی حقیقت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیسا محسوس کرتا ہے، کیا نظر آتا ہے، یہ سونگنے میں کیسا ہے اور کیسا اس کا ذائقہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں تاکہ آنکھوں سے دیکھیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ایمان دل سے ہے۔ ایمان اب ہے لیکن ایمان دل سے بھی ہے، اور یہ آدمی کی روح سے آتا ہے، نہ کہ ذہن سے بلکہ روح سے۔ اور پھر جب آپ اپنے ایمان کو روح سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا کہ میری سوچ میرے خلاف آ رہی ہے، ذہن میں یہ ٹھیک یہاں پر ہے۔ یہ وہ ہے جو جگہ جہاں پر رہتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اگر تو پہاڑ سے کہتا ہے کہ ٹوٹ کر دوسری طرف جا گر، ان چیزوں پر یقین رکھو کہ وہ ہو گئی ہیں جو تم نے کہا۔ غور کریں، دل میں شک مت کرو۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے۔ ایمان کبھی بھی 5 حواس پر بنیاد نہیں رکھتا بلکہ یہ ہمیشہ خدا کے الفاظ بھی بنیاد رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ موافق نہ ہوگا کہ دعا کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہوتا ہے آپ اپنے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ حتیٰ کہ دعا بھی نہیں کرتے۔ آپ کو حتیٰ کہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ کو خدا کی مرضی معلوم نہ ہو جائے۔ آمین آمین۔ بہت مرتبہ ہم اس جملے کو سنتے ہیں، جیسا کہ ہم جہاں رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، ہمارا ملک کچھ ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں اور یقین رکھیں اچھی خبر کے لیے، میں اچھی رپورٹ کے لیے یقین رکھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ کے ایمان کی بنیاد اچھی رپورٹ میں نہیں ہے یا بری رپورٹ۔ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس پہلے ہی اچھی رپورٹ ہے، جیسا کہ خدا نے کہا اپنے الفاظ میں، اور دوسرے الفاظ میں آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کل مر جائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ اچھی خبر نہیں ہے، لیکن آپ پہلے ہی اچھی خبر رکھتے ہیں جو بائبل کہتی ہے۔ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آمین، خدا کی تعریف ہو۔ آمین۔ لیکن یہ آج لے کر آتا ہے اسی عمل الفاظ کے ساتھ ایمان کو جاری رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ صرف دل ایمان سے بھرا ہو، آپ کو اسے نکالنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی ہے جو کہ بھوک سے مر رہا ہے، اور ابھی اس کے ہاتھ میں ایک بیگ، ایک بڑا تھیلا ہے جو پیسوں کا ہے، اور وہ بھوک سے مر سکتا ہے ٹھیک کھانے کی مارکیٹ کے سامنے، اور جبکہ اس کے پاس پیسوں کو باہر نکالنے سے انکار کیا ہے اس کے خرچے کے لیے، جیسا کہ اس طرح سے کیس ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں اپنے پیسوں کو کھو دینے کے لیے۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے ایسا سنا ہے، میں نے ایسے حالات کے بارے میں سنا ہے۔ یہ بہت زیادہ انتہائی حالات ہیں، لیکن بہرحال آپ کا پیسہ آپ کے پاؤچ میں آپ کے لیے کسی قابل نہیں ہے جب تک آپ استعمال نہیں کرتے۔ ایمان آپ کے اندر کچھ کام نہیں کرے گا جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے۔ یعقوب اس کا 2 باب اور اس کی 26ویں آیت، اسے غور سے سنیں، یہ کیا کہتی ہے؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، انسانی روح کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ غرض جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آپ اسے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ انسانی بدن انسانی روح کے بغیر مردہ ہے، لہٰذا ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ لہٰذا آپ انسانی روح کو انسانی جسم میں سے نکالتے ہیں اور وہ جسم لاش بن جاتا ہے۔ لیکن غور کریں کہ جسم اب بھی وجود رکھتا ہے، لیکن یہ مر چکا ہے۔ یہ
زندہ نہیں ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں اور یہ وجوہات رکھتا ہے لیکن یہ زندہ نہیں ہے جب تک کہ آپ عمل نہیں کرتے. اور وہ عمل اور جو الفاظ آپ کے منہ سے باہر آتے ہیں بالکل اعمال کی طرح چیزیں جو کہ آپ کرتے ہیں. آمین. نجات کے سلسلے میں کوئی انجیل کو سن سکتا ہے. وہ دراصل اس پر یقین رکھتے ہیں. ان کے دل میں تمام دنیا کا ایمان ہے، لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مالک ہے تو وہ بچائے نہ جائیں گے. میرا مطلب ہے کہ اس کے متعلق سوچیں کہ ابلیس، بائبل بتاتی ہے کہ بدروحیں یقین رکھتی ہیں لیکن وہ بچائی نہیں جائیں گی. ابلیس جانتا ہے کہ یسوع آیا اور پھر وہ مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن وہ اپنی زندگی کو حاصل نہیں کر رہا. دراصل آپ اپنے اندر تمام جہان کا ایمان رکھتے ہیں بچائے جانے کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو باہر نہیں نکالتے تو آپ اس کا تجربہ نہیں کر سکتے ہیں. در حقیقت مجھے ایک کہانی کی یاد دلاتا ہے جہاں ایونجلسٹ ہمیں مقامی چرچ میں خدمت کر رہے تھے، شاید میں نہیں جانتا، کمزوریوں کے لیے، اور ایک پادری نے انفرادی طور پر ان کی طرف اشارہ کیا کہ کیا آپ نے اس آدمی کو وہاں دیکھا ہے؟ وہ آلٹر پر آیا دعا کرنے کے لیے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اور جب اس نے گناہوں سے توبہ کرنے کی تو خدا سے معافی مانگی، لیکن اس کے دل میں اب بھی نجات کا تحفظ نہیں تھا. کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور ایونجلسٹ نے کہا ہاں میں اس کی مدد کر سکتا ہوں یقیناً. اور انہوں نے کچھ منٹوں کی میٹنگ کی اور ان کی میٹنگ راتوں میں بھی چلی، اور انہوں نے ایک دن میٹنگ کی بالکل کھانے کے وقت، اور وہ اکٹھے ہوئے اور وہ تعلیم دے رہا تھا، منسٹر تعلیم دے رہا تھا. اور پھر اس نے گواہوں کے لیے پوچھا. اس نے کچھ یوں کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ خدا تمہارے لیے کیا کر رہا ہے. اور اس شخص نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، خدا کی تعریف ہو. اور دوسرے آدمی نے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ خدا کی تعریف ہو. لیکن پھر ایونجلسٹ اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا اور وہ مخصوص شخص کے پاس نجات کا کوئی بیمہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ اے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو اور خدا کے لیے گواہی دیں جو کہ آپ کے لیے خدا نے کیا ہے اور کیسے آپ دوبارہ پیدا ہوئے. اور وہ آدمی اس کی طرف دیکھنے لگ گیا. اس نے کہا دراصل میرے پاس نجات کا کوئی بیمہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ یسوع مسیح صلیب پر تمہارے لیے مصلوب ہوا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ہاں میں کرتا ہوں، مجھے اس پر یقین ہے. کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے. وہ تمہارے لیے پھر جی اٹھا؟ ہاں میں یقین رکھتا ہوں. اور اس نے رومیو باپ اس کا 10واں باب پڑھا اور اس کی 9ویں آیت. بائبل کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کو خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ ایک دل سے راست بازی پر ایمان رکھے اور منہ سے خداوند ہونے کا اقرار کرے. تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مرا؟ ہاں. کیا تم یقین رکھتے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے وہ؟ ہاں. تم یقین رکھتے ہو کہ وہ دوبارہ جی اٹھا؟ ہاں. تو پھر جاؤ اور اقرار کرو کہ اس نے تمہیں کیسے بچایا ہے. اور وہ آدمی ایسے تھا ایسے کہ کیا تم جانتے ہو؟ کیا اس کے متعلق سوچو. اس میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ صلیب پر میرے لیے مصلوب ہوا اور میرے گناہوں کے لیے خاطر اس نے قیمت ادا کی ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ جی اٹھا. لہٰذا میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ میرا مالک ہے اور میرا بچانے والا ہے. شکریہ. اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس نے کہا شکریہ جناب، یہ اچھا ہے. اور پھر جلدی سے وہ آدمی ایک دم چونک گیا اور اس نے ادھر دوسرے آدمی سے جلدی سے گواہی کے متعلق پوچھا. تم جو بیٹھے ہو مجھے گواہی دو. اور جیسا کہ وہ گواہی دے رہا تھا، وہ دوسرے آدمی کی گواہی کو اپنی آنکھ کے کونے سے دیکھ رہا تھا. جو آدمی ابھی بیٹھا تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا اور آدمی کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی کے ساتھ. اور جیسا کہ دوسرے آدمی نے اپنی گواہی دی اور ختم کی. پیارے بھائی، ہمارے پاس ایک اور گواہی ہے اور آپ مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں. اور وہ آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور وہ چیخ اٹھا، میں بچایا گیا ہوں. تو کیا فرق ہے؟ اس نے اپنے دل میں یقین رکھا، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کا اقرار اپنے منہ سے نہ کیا تھا. آپ کو اپنا ایمان ظاہر کرنا ہوتا ہے. اعتراف نجات کی طرف لے جاتا ہے. اعتراف مالکانہ حقوق دلاتا ہے زندگی کے ہر حصہ میں. منہ سے کیا گیا اقرار شفا دلاتا ہے جی، اور منہ سے کیا گیا اقرار پاک روح کے بپتسمہ دلاتا ہے. ہر چیز کے لیے، ہر چیز. خدا کو پہلے رکھیں. پیدائش اس کا پہلا باپ. اس نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی.
اور پھر خدا نے کچھ کہا اور وہ ہو گیا، اور پھر خدا نے کچھ اور کہا اور وہ بھی ہو گیا۔ یسوع نے مرکز اس کے 11ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں کہا ہے خدا پر ایمان رکھو، خدا پر مکمل ایمان رکھو۔ خدا پر ایمان رکھنا اور ایک ایسا ایمان ہے کہ آپ اپنے دل سے یقین کرتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں جو آپ یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ کو اور زیادہ بولنے کی آمین، طاقت بخشتا ہے، آمین، جیسا کہ یہ مجھے ہلاتا ہے آمین، کہ آؤ بولیں۔ آمین، خدا ان کی تعریف ہو۔ میں اب ایک کہانی شیئر کروں گی مرکز اس کے 5ویں باب سے۔ یہ کچھ ایسا ہے جو حقیقتاً ہوا۔ مرکز اس کا 5واں باب اس کی 25 آیت۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، بلکہ اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی یہ اس کا ایمان وہاں کام کر رہا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ لہٰذا پہلے اس نے یہ کہا اور پھر اس نے یسوع کو تلاش کیا، اور جب اس نے اس کو چھوا تو آیت 29 بتاتی ہے اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ، اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ شاندار۔ ہاں، اس نے کہا اور اس نے ٹھیک ویسا ہی حاصل کیا جیسا نے اس نے کہا تھا۔ یسوع مرکز 11ویں باب میں کہتا ہے اس کی 23ویں آیت میں تو تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ کر اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ غور کریں، وہ یقین کرتا ہے۔ وہ کس پر یقین کرتا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائیں گی، ان کو ملے گا جو وہ کہتا ہے۔ حال ہی میں نے ایک کہانی سنی تھی، منسٹر نے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ ایک زیادہ عمر کا آدمی ہے۔ اس نے کہانی بتائی کہ جب وہ صرف 5 سال کا تھا اس کو دماغ کا کینسر تھا اور وہ ہسپتال میں تھا، اور جیسا کہ وہ اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ وہ مرنے جا رہا تھا، دادی ماں اس آدمی کی کیتھرین کولمین کو ٹی وی پر دیکھ رہی تھیں اور ان کی منسٹری کی بہت دل سے پیروی کرتی تھیں۔ اور کیتھرین کولمین ایک ایونجلسٹ تھیں اور وہ ایک امریکی ایونجلسٹ خاتون تھیں، اور اس دادی ماں نے کہنا شروع کیا اپنے بیٹے بلی سے، میں تمہیں کیتھرین کولمین کی میٹنگ پر لے جا رہی ہوں، وہ تم پر ہاتھ رکھیں گی اور جب وہ تمہیں چھوئیں گی تم مکمل طور پر شفا پا جاؤ گے برین کینسر سے۔ اس نے اس کو بتایا بار بار بار۔ لہٰذا اس نے ڈاکٹر سے پرمیشن لی ہسپتال سے باہر جانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ اس کو پٹسبرگ لائی، وہ اسے کیتھرین کولمین کی میٹنگ میں لائی، اور وہ پیچھے بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام سروس کو دیکھ رہے تھے، اور اس نے بلی کو بتانا شروع کیا، بلی میں تمہیں وہاں نیچے لے کر جاؤں گی، اور جب مس کیتھرین کولمین تم پر ہاتھ رکھیں گی تو تم برین کینسر سے مکمل طور پر شفا پاؤ گے۔ لہٰذا پھر وقت آیا اور وہ اسے نیچے لے گئی، اور وہ ٹھیک کیتھرین کولمین کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے ان پر ہاتھ رکھا اور اس نے برین کینسر سے مکمل شفا پائی۔ اور پھر یہ دادی ماں کا ایمان تھا، اس نے کہا میں تمہیں لے جاؤں گی، اور جب یہ عورت تمہارے لیے دعا کریں گی تم شفا پاؤ گے۔ لیکن پھر بلی نے اس سب کو دیکھا، اور میرا یقین ہے کہ اس نے بھی اپنا ایمان استعمال کیا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہ شاندار ہے۔ یہ خدا کی موجودگی کی طاقت تھی جو کہ خدمت میں تھی اور جو کام کر رہی تھی اور اس کے اندر چلی گئی، اور وہ ٹیومر ختم ہو گیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور وہ آج ایک طاقتور منسٹری رکھتا ہے۔
خداوند کی تعریف ہو۔ کبھی مت بھولیں کہ زندگی بدلنے والا ایمان یہ ایمان کا قانون ہے۔ ٹھیک یہاں ایک قانون تبدیل نہ ہونے والا قانون، ایمان کو آزاد ہونا چاہیے عمل اور الفاظ کے ساتھ۔ رومیو اس کے 10ویں باب میں اور اس کی 8ویں اور 9ویں اور 10ویں آیت میں وہی ایک اصول ان تمام آیتوں میں زور دیا گیا ہے، مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن ان تینوں آیات میں آئیں 8ویں آیت کو مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ غور کریں، منہ اور دل، آپ اپنے منہ سے کیا کرتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں جی، آپ ایمان اور رکھتے دل سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ یقین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 کو دیکھیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے منہ سے ایمان لائے کہ خدا نے اس سے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اس میں سے بھی، اور پھر دوبارہ اس میں کہ آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے یقین کرتے ہیں۔ اور 10ویں آیت، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تمام تینوں آیتوں میں دل ایمان رکھتا ہے، منہ بولتا ہے۔ اگر آپ ایمان میں کام کرنے لگے ہیں تو آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا اپنے دل سے اور ایمان رکھنا اور اس کے متعلق بولیں جس کا ایمان رکھتے ہیں، اور منہ سے یہ ایک پیرا ہے۔ اب مرکز اس کا 11واں باب اور 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 23ویں آیت میں نے پہلے بھی یہ آیت کافی دفعہ کوٹ کی ہے، لیکن اس کو غور سے دیکھیں۔ مرکز 11ویں باب کی 23ویں آیت یہ زندگی تبدیل کرنے والا ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور آپ اسے کیسے کہیں گے کہ آپ اپنے منہ سے کہیں گے، اور پھر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے، بالکل یقین کرے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اور پھر آپ دوسرے کرنتھیوں اور آپ اس کے دوسرے کرنتھیوں اس کے 4 باب اور 13ویں آیت پر جاتے ہیں۔ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اسے پڑھیں۔ اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لاتے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ آمین۔ دوبارہ سے غور کریں، دل سے یقین رکھنا اور منہ سے بولنا۔ اور رومیو 10واں باب پاک روح اسے کہتا ہے، ایمان کے الفاظ یسوع اسے پاک روح کے ذریعے سے کہتا ہے۔ مرکز 11ویں باب میں خدا پر ایمان رکھو یا خدا کے لیے ایمان رکھو، اور یہاں پالوس اسے دوسرے کرنتھیوں میں کہتا ہے ایمان کی روح، آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں اور منہ سے بولتے ہیں۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بخشش کا اقرار میرے ساتھ کریں، اس سے صرف میرے پیچھے بولیں، اے پیارے یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو صلیب پر میرے گناہوں کی وجہ سے مرا، لیکن میں اس وقت یقین رکھتا ہوں کہ تو موت سے جاگ اٹھا اور میری معافی اور میری راست بازی کے لیے، اور اسی لیے میں تیرا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے، میں تجھے اپنا بچانے والا مانتا ہوں، اور میں اپنے دل سے یقین رکھتا ہوں اور میں اپنے منہ سے کہتا ہوں میں یسوع مسیح کے نام سے بچائی گئی ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے اسے کیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، آپ بچ گئے ہیں، شفا پا گئے ہیں، اور مکمل طور پر ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ impacttoday.tv پر جائیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ Impact Today is made possible by the generous support of the friends and partners of Global Impact Ministries International.